چھٹے امام کے عزیزوں، میں بہت ساری مصیبت نہیں پڑھ سکتا، کئی متعدد مصائب ہیں، میں صرف ایک مصیبت کا گوشہ آپ کے حوالے کروں گا اور انشاءاللہ جو آنسو بہیں گے آپ کو اجر و ثواب ملے گا اس کا۔ رات کی تاریکی تھی، منصور دوانیقی کا زمانہ تھا۔ محمد ابن ربیع ایک جوان شخص تھا، لیکن بڑا بدخلق اور رذیل و سخیف قسم کا انسان تھا۔ منصور دوانیقی نے رات کی تاریکی میں محمد بن ربیع سے کہا کہ جاؤ اور ابھی جو ہے جعفر صادق کو میرے سامنے احضار کرو، لے کر آؤ۔ اللہ، چھٹے امام کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ شخص دیوار کے اوپر چڑھا۔ جانتے عزیزو، اہل بیت کے گھر میں سب سے بڑی، یعنی کوئی گلا کاٹ دے، ان کو شہید کر دے، کوئی ان پہ تازیانے برسائے، ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ ان کو سب سے بڑی تکلیف کیا ہوتی تھی جانتے ہیں؟ ان کو تکلیف یہ ہوتی تھی کہ کہیں کسی کی نگاہ ہماری ناموس پہ نہ پڑے۔ اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، میری ناموس پہ کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ تو یہ بدبخت کہتا ہے کہ میں دیوار پہ چڑھا اور میں نے دیکھا ایک حجرے میں امام صادق علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، جو لباس تھا گھر کے اندر کا، لیکن جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو اس زمانے میں جتنے بھی باشرف عزت دار لوگ ہوتے تھے ان کے لیے مر جانا آسان ہوتا تھا، لیکن نامکمل لباس میں اپنے گھر سے کبھی باہر نہیں نکلتے تھے، بغیر امامے کے، بغیر تن پہ عبا کے۔ اور اکثر جو اکثر جب غلاموں کو پکڑ کے لے جایا جاتا تھا تو وہ ننگے پیر ہوتے تھے۔ اللہ، یہ ملعون دیوار پھاند کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، امام صادق سے کہتا ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ مجھے امامہ پہن لینے دے۔ کہا کہ نہیں۔ امام کہتے ہیں میں تن پہ اپنا عبا ڈال لوں؟ کہتا ہے نہیں۔ کہتا آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ ملعون ہاتھ پکڑ کے امام کو کھینچتے ہوئے باہر لے گیا۔ اور سنیں گے عزیزو، ستم یہاں ختم نہیں ہوا، کھینچ کے باہر لے گیا اور خود ملعون شتر پہ سوار ہو گیا۔ امام کو ایک اس سے رسی سے جکڑا اور خود تیزی کے ساتھ جو اپنا شتر دوڑاتا تھا، روایت کہتی ہے کہ اس قدر تیزی سے اپنا اونٹ دوڑا رہا تھا کہ امام کی سانس جو ہے وہ کٹنے لگی۔ اللہ اے عزیزو، امام کو ننگے پیر، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ شاید جب اونٹ تیزی سے دوڑ رہا ہو، امام ننگے پیر جب چل رہے ہوں مدینے کی گلیوں میں، تو آپ کو کوفہ اور شام کا منظر یاد آتا ہو۔ کیا میرے اللہ، جزاکم ربکم۔ انشاءاللہ خدا آپ کی آوازیں ایسے ہی بلند رہے، اہل بیت کے غم میں ایسے ہی روتے رہتے۔ ایک مرتبہ آپ سنیے گا مصیبت، بس میں نے مجلس ختم کر دوں۔ منصور کے دربار میں پہنچے امام، جیسے پہنچے اس کا باپ بڑھتا ہے آگے۔ خیر، اس نے تاریخ کہتی کہ اس نے معافی مانگی کہ میں اپنے اس بدبخت بیٹے کے ستم کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ دربار میں جب لے جانے لگا تو امام نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ جب دربار میں گئے، جب اجازت دی تو امام 2 رکعت نماز پڑھا۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا کر آپ نے ہاتھ میں بلند کیا۔ محمد بن ربیع کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کچھ وہ زمزما رہے تھے، کچھ وہ اپنی زبان سے کہہ رہے تھے، پتہ نہیں مجھے امام صادق بارگاہ خدا میں کیا دعا کر رہے تھے۔ شاید یہ کہہ رہے ہو خدایا مجھے منصور کے شر سے نجات دے۔ خدایا، آپ سنیے عزیزو، دعا مستجاب ہوئی امام صادق کی، بس یہی مصیبت ہے عزیزو۔ جیسے اندر داخل ہوئے، منصور کے ہاتھ میں شمشیر تھی۔ محمد بن ربیع کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ تقریباً 1 بالش برابر منصور نے تلوار اپنی نکالی اور غصے سے غیظ سے، اب اللہ اکبر عزیزوں، ستم ایسا تھا، تاریخ کہتی ہے کہ جب گئے امام صادق علیہ السلام تو اس نے قبضے شمشیر کو پکڑنے کے بعد اس قدر امام صادق علیہ السلام کی توہین کی، اس قدر برا بھلا کہا کہ امام نے سر اپنا نیچے جھکا دیا۔
میں بارگاہ امام صادق میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ پہ تانے کسے جا رہے تھے، آپ کو طنز کیا جا رہا تھا، لیکن یہاں جب آپ کا سر جھکائے تو آپ اکیلے تھے۔ اللہ نے شام کا دربار، جزاکم ربکم، اللہ آپ کی آوازوں کو ایسی بلند رکھے، ایسی روتے رہیے اہل بیت، ایسی روتے رہیے۔ اس کے بعد منصور نے اپنی تلوار نکالی، ایک وجبر، ایک بالش برابر جو ہے اس کی تلوار باہر نکلی، اور پھر اس نے تلوار اندر رکھ لی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے دوبارہ اپنی تلوار 2 وجب برابر نکالی۔ محمد کہتا ہے کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ اب جو ہے اب عبداللہ صادق کو شہید کیا جائے گا۔ پھر اس نے اپنی شمشیر غلاف میں ڈال لی۔ تیسری بار اس نے اپنی تلوار پوری نکالی تو کہتا ہے کہ میں تو اب سمجھ گیا تھا کہ اب شہادت یقینی ہے، لیکن پھر دوبارہ اس نے جو ہے وہ اپنی تلوار نیام میں رکھ لی۔ میں نے جا کے پوچھا منصور کیا وجہ تھی؟ تو نے تلوار 1 وجب نکالی، 2 وجب نکالی، پوری تلوار نکالی، پھر رکھ لی میان میں، کیا وجہ تھی؟ کہا میں جب تلوار نکال رہا تھا سامنے رسول خدا آ کے کھڑے ہو گئے۔ رسول خدا آ کے مجھ سے کہتے تھے کہ منصور میرے بیٹے کا خون نہ بہا ورنہ تیری دنیا تباہ کر دوں گا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ، اے کاش کربلا میں جب علی اصغر شہید ہو رہے تھے، کربلا میں جب علی اکبر شہید ہو رہے تھے، کربلا میں جب آپ کے نواسے حسین کا سر۔ اللہ اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما ماتم حسین۔